السلام علیکم۔ چوتھی قسط پیش خدمت ہے۔ تمہید۔ پچھلی قسط میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح رحمن عالم کی ولادت نے کائنات کو نور سے بھر دیا اور بی بی حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر اپنے قبیلے روانہ ہوئیں۔ آج کی اس چوتھی قسط میں ہم ان برکات کا تذکرہ کریں گے جو بنو سعد کے گھرانے میں نازل ہوئیں اور اس عظیم معجزے کا ذکر کریں گے جو آپ کے بچپن میں پیش آیا۔ بنو سعد میں قیام اور برکات بی بی حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے محمد ان کے گھر تشریف لائے ان کی زندگی بدل گئی۔ بنو سعد کا علاقہ جو قحط سالی کی زد میں تھا وہاں ہریالی آ گئی۔ ان کی بکریاں جب چراگاہ سے واپس آتیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے جبکہ دوسرے لوگوں کی بکریاں بھوکی رہتیں۔ اب کا بچپن عام بچوں جیسا نہ تھا، اب بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے اور اب کے چہرہ مبارک پر ہمیشہ ایک خاص نور چمکتا رہتا تھا۔ اپنے 2 سال بی بی حلیمہ کے پاس گزارے جس کے بعد آپ کو مکہ لایا گیا، لیکن بی بی حلیمہ کی درخواست پر برکت کی خاطر آپ کو دوبارہ بنو سعد لے جایا گیا۔ واقعہ شکن صدر سینہ مبارک کا چاک ہونا۔ جب اب تقریباً 4 سال کے ہوئے تو ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ کے پاس تھے کہ اچانک 2 فرشتے انسانی شکل میں نمودار ہوئے۔ انہوں نے آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور قلم اتھر کو نکال کر اسے ابن زمزم سے دھویا اور اس میں سے وہ حصہ نکال دیا جو انسانی نفس کی کمزوریوں سے متعلق تھا۔ پھر اسے دوبارہ اپنی جگہ رکھ کر سینہ مبارک برابر کر دیا۔ اس واقعے کو شکن صدر کہا جاتا ہے جس نے آپ کو بچپن ہی میں ہر قسم کی شیطانی وسوسوں سے پاک کر دیا۔ مکہ واپسی اور سیدہ آمنہ کی آغوش۔ اس واقعے کے بعد بی بی حلیمہ تھوڑا فکر مند ہوئیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب امانت ان کی والدہ کے سپرد کر دینی چاہیے۔ آپ کو مکہ واپس لایا گیا اور آپ اپنی والدہ سیدہ آمنہ کی آغوش میں آ گئے۔ اگلے 2 سال اپنی والدہ کی محبت کے سائے میں گزارے۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو سیدہ آمنہ آپ کو لے کر مدینہ یثرب اپنے رشتہ داروں سے ملانے لے گئیں اور واپسی پر ابواق کے مقام پر سیدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اختتام۔ والد کے بعد اب والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، مگر کائنات کا سب سے عظیم در یتیم اب قدرت کی براہ راست نگرانی میں تھا۔ دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو سینے سے لگا لیا۔ تارخن عالم کا یہ در یتیم آنے والے وقت میں انسانیت کا سب سے بڑا سہارا بننے والا تھا۔ اس سفر کی اگلی کڑی ہم 5ویں قسط میں دیکھیں گے۔ اب سے عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو اطلاع مل جائے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔